سورہ حج میں فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. تو یاد رکھو کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. عام نیکی نہیں ہے شاعر اللہ کا احترام کرنا، دلوں کے تقوی کی علامت ہے، دل کے تقوی کی علامت ہے. سبحان اللہ. میں دعا پڑھتا ہوں، اگر غلط پڑھوں تو آپ میری اصلاح کیجیے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی بصری قلبی علی دینک. شکر. اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو کیا نگاہوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھ؟ ثبت بصری علی دینک، ثبت سمعی علی دینک. کیا سماعتوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھ؟ سوال ہے، کیا میرے ہاتھوں کو دین پر ثابت قدم نہ رکھنا؟ ثبت قلبی. اس لیے کہ دل ہے وجود کا مرکز. جب دل دین پر ثابت قدم ہے تو پورا وجود دین پر ثابت قدم ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. کیا میری بات پہنچ سکے؟ جو شاعر اللہ کا احترام کرے یہ ہاتھوں کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ زبان کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ نگاہوں کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. جی، یعنی جب آپ ذریعہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو چومتے ہیں تو یہ دل کے تقوی، یہ زبان کے تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نگاہوں کے فقط تقوی کی علامت نہیں، آپ کے دل کا تقوی ہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے. بہت سوں کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے گا لیکن شاعر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکے گا. اسی خاطر ہے کہ خدا متعال کی عبادت ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے. عبادت نہیں ہے، تعظیم ہے، احترام ہے. دو الگ الگ لفظ ہیں یہ. اور یہی وہابیوں نے مکس کر دیا، جو آج ہمارے بھی بعض افراد مکس کر دیتے ہیں کہ عبادت نہیں ہو رہی، تعظیم ہو رہی ہے. اگر کوئی ائمہ علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، جھک کر بوسہ لے رہا ہے تو وہ عبادت نہیں کر رہا امام کی، وہ تعظیم کر رہا ہے. ہمارے ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، تقریباً ہر زیارت کے بعد. یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ زیارت وارثہ پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور بتلاؤ، سمجھاؤ اپنے آپ کو اور زمانے کو سمجھاؤ کہ عبادت نہیں کی ہے حسین کی، زیارت کی ہے حسین کی. عبادت اس کی ہے جس کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. ابھی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. بات ختم. صحیح ہے. اور اس میں یہ فرمایا کہ پروردگار، نماز کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی سجدت، اللہم انی رکعت وسجدت لک. درمیان کا جملہ یہ، پروردگار میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. لأن الصلاة والرکوع والسجود لا یکون الا لک. اس لیے کہ نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا تیرے سوا کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا. اس سے بڑھ کے توحید کا بیان کہاں پر ہے؟ مجھے بتلائیے گا. نماز اور سجدہ اور رکوع تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا. جو عبادت کا سجدہ ہے، جو رکوع ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا، جائز نہیں. بات واضح ہو رہی؟ تو تعظیم ہے اس ذریعے کی، تعظیم ہے اس مقام کا کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، پہاڑیوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو ابا عبداللہ حسین اسلام کی قبر مطہر سے اللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟